السلام علیکم ناظرین، آج میں ماہری کی 29ویں قسط کے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فاخر کا دل آمنہ کے جانے کا سن کر ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی اب وہ کیا کرے، اور وہ اس صورتحال سے اسکیپ کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا چاہتا ہے۔ تو اس کی ماں روک لیتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے کہ اب اسے گھر اور باہر دونوں کی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا کس کرب سے گزر رہا ہے۔ ادھر دکھاتے ہیں کہ اینی بہت پریشان ہوتی ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ فاخر جو ہے وہ آمنہ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور وہ یہی سوچتی ہے کہ وہ تو فاخر کو پسند نہیں کرتی، نہ فاخر اس کو کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک بیوی ہے اس لیے وہ یہ بھی برداشت نہیں کر پاتی کہ فاخر کے دل میں ابھی بھی کسی اور کا خیال ہے۔ لیکن اس کی بہن اس کو سمجھاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بن جائے گی۔ پھر ناظرین ڈرامے میں ایک ٹویسٹ آتا ہے جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حبیب رحیلہ کو لے کر آ جاتا ہے۔ سب بہت حیران پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سب کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یہیں رہے گی، کیونکہ اب حالات بدل گئے ہیں، اس لیے یہ وہاں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ سب اس کو کہتے ہیں کہ ظہیر نے اس کو گھر میں آنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ کہتا ہے چونکہ اب بھائی نہیں رہے اور سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے، میں ہی یہاں کا مالک ہوں، اس لیے جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہی ہوگا، جس کو اعتراض ہے وہ جو مرضی کرے۔ پھر اس کے بعد بہت ہی ایک ایموشنل سین آتا ہے، کیونکہ عائشہ بہت رو رہی ہوتی ہے اور اس کی بیٹیاں اس کو تسلی دے رہی ہوتی ہیں۔ پھر دکھاتے ہیں کہ فاخر آتا ہے، اس کو بھی اپنے چچا کی حرکت کا پتہ چلتا ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ حبیب جو ہے وہ کسی کی نہیں سنے گا اور وہ سب کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا ہے، اس لیے اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اب تم جاؤ اور اینی کو تسلی دو۔ پھر دکھاتے ہیں کہ اینی اور فاخر کے درمیان کچھ رشتہ مضبوط ہو رہا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ تسلیاں دیتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ناظرین یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ فاخر اور اینی کے درمیان فاصلے اب کم ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ تو تھا پچھلی قسط کا احوال، اب ہم نیکسٹ پرومو کا بھی ریویو کر لیتے ہیں، جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حبیب عائشہ کو زبردستی اپنا فیصلہ منوانا چاہتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جتنی جلدی اس کو قبول کر لو گی اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ اس نے تو اب یہیں پہ رہنا ہے۔ تو ناظرین حبیب کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے، اور وہاں پہ فراز اور اس کی بیوی جو کہ پہلے ہی حبیب سے متنفر ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ حبیب کے ساتھ برا ہو تاکہ وہ کاروبار سے بھی الگ ہو جائے اور اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے۔ تو ناظرین رحیلہ جو نہایت چالاکی کے ساتھ گھر میں آ گئی ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ اس گھر میں اپنے پنجے گاڑ لے، اس لیے وہ اپنی ساس کے ساتھ جا کر بھی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں وغیرہ وغیرہ، اور پھر حبیب کی بیٹیوں سے بھی اپنے تعلقات بہت مضبوط کرنا چاہتی ہیں، لیکن حبیب کی بیٹیاں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے باپ نے ساری عمر نہ انہیں آن کیا نہ ان کی ماں کو، اور نہ کبھی کوئی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں۔ ناظرین لیکن ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ سمینہ اپنے سارے اختلافات بھلا کر ایک اچھی جٹھانی ثابت ہوتی ہے، اور وہ عائشہ کو حوصلہ دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اب تمہیں اس طرح کرنا ہے کہ ہر ایک شخص کا دل جیتنا ہے۔ رحیلہ جو ہے نہایت مکاری اور چالاکی سے ان کے گھر میں آ تو گئی ہے، لیکن اب وہ سب کی زندگی کو جہنم بنا دے گی، خاص طور پہ عائشہ کی، جس کی وجہ سے اینی بھی بہت ہرٹ ہوگی۔ تو ناظرین اب انشاءاللہ ہم اگلی قسط مل کر دیکھیں گے اور پھر اس کا ریویو کریں گے۔ یقیناً آپ کو میرا آج کا ریویو پسند آیا ہوگا، پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں۔ اچھا ناظرین اب میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔